حضور افغانستان کے بارے میں ایک سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کابل کی زمین تو گواہ ہے کہ تیرے پر سخت جرم کا ارتکاب کیا گیا، اے بدقسمت زمین تو خدا کی نظر سے گر گئی کہ اس کو آپ ذرا اس کے سامنے پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کی آواز مجھے نہ آ رہی ہو. ہاں جی اونچی آواز میں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تذکرۃ الشہادتین، یہ صفحہ 44 ریفرنس ہے، فرمایا اے کابل کی زمین تو گواہ رہ کہ تیرے پر سخت جرم کا ارتکاب کیا گیا، اے بدقسمت زمین تو خدا کی نظر سے گر گئی کہ تو اس ظلم عظیم کی جگہ ہے. اسی صفحہ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے لیکن اس خون میں بہت برکات ہیں کہ بعد میں ظاہر ہوں گے، اور کابل کی زمین دیکھ لے گی کہ یہ خون کیسے کیسے پھل لائے گا. تو سوال یہ ہے حضور کہ انذار کا پہلو تو جو اس میں ہے وہ تو انذار کا جو پہلو ہے وہ تو بڑی شان سے پورا ہوا ہے اور ہو رہا ہے، لیکن ہیبت سے پورا ہوا ہے. ہیبت سے جی. اور یہ جو برکات کی اس میں بشارت ہے، اس میں کیا افغانستان کا بھی حصہ ہے اور وہ کس جو طریق سے جس کی متعلق خوشخبری ہے اس کا ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا پھر؟ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید جی خود افغان تھے جی اور افغان آزادی کا ایک ایسا سمبل تھے کہ جس کی مثال دوسری قوموں میں شاذ کے طور پر آپ کو دکھائی دے گی، مگر جو اندرونی شان ہے جو خدا نے گواہی دی وہ یہ ہے کہ ایسی مثال دنیاوی قوموں کی زندگی میں دکھائی نہیں دیتی. اور انہوں نے جس سربلندی سے قربانیاں دی ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شہادت کی طرف بڑھے ہیں خود کامل یقین کے ساتھ، اور جانتے تھے کیا کیا تکلیفیں دی جاتی ہیں ان لوگوں کو شہادت سے پہلے. تو وہ جو اخلاص کا ایک خاص مرتبہ ہے وہ اس نے ساری افغان قوم کو معزز بھی کیا ہے جہاں مخالفوں کو ذلیل کر دیا. تو اس کے دونوں پہلو کو پیش نظر رکھنا چاہیے. حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری کے طور پر ظاہر ہوئی ہے، ورنہ جس طرح حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی وہ یک طرفہ ذہن ہی چلنا چاہیے تھا ایک عام انسان کا جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہ ہو کہ اب ان کو خوب سزا ملے گی اور بڑا مزہ آئے گا اور مارے جائیں گے. لیکن چونکہ خدا سے تعلق تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو پیش نظر رکھو جس کو تکلیف دینے کے نتیجے میں قوم سزا پائے گی. تو اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس قوم کو بچایا بھی جائے اور بڑے اعلیٰ مراتب تک پہنچایا جائے. تو ایک دور ہے جو ابتدائی دور ہے ان دشمنوں کے برسر اقتدار رہنے کا دور، جن کی ذہنیت صداقت کی دشمن ہے اور انسان کی اس دل کی سختی خدا کی طرف منسوب کی جاتی ہے. یہ دور جب مٹے گا، اور یہ مٹے گا قہری تجلیات کے بعد، پے در پے سزاؤں کے بعد پھر قوموں کی سرشت بدلا کرتی ہے، یوں ہی بدلا کرتی ہے. پھر جو دوسرا دور آنے والا ہے وہ کب آتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اس کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں. وہ میرے نزدیک دائمی دور ہوگا، اور انہی بنی اسرائیلی صفات کے لوگوں میں سے عیسوی صفات کے مردوں کو زندہ کرنے والے پیدا ہوں گے، اور اس سب کا ثواب حضرت صاحبزادہ شہید کو ہوگا. اس کے آثار میں نے دیکھے ہیں باہر کی دنیا میں. جب بھی میں جاتا ہوں امریکہ، کینیڈا وغیرہ بھی، اور یہاں بھی، وہاں افغان ملتے ہیں اور ان کے اندر نمایاں تبدیلی ہے سوچ میں. کہتے ہیں ہم اپنی قوم کے کردار سے ذلیل اور رسوا ہو گئے ہیں اور ہم شرمندہ ہیں، اور یہ جو متصب خون کا پیاسا مولوی ہے یہ نہ اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، نہ ہمارے ملک کی کرتا ہے، بلکہ ہمارے اوپر مسلط ہے. تو ان کی نئی نسلوں میں تو بہت نمایاں اس کے خلاف نفرت کے آثار ظاہر ہوئے ہیں. جیسے خمینیزم کے خلاف بھی ایک دور میں بہت زیادہ ایرانیوں میں، یہ باہر کے بسنے والے ایرانیوں میں یہ بات پائی جاتی تھی، لیکن وہ رفتہ رفتہ پھر مٹ کے اب کچھ کم ہو گئی ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس مذہبی
وہ ظلم سے نہیں ہے جو ایک خدا کے برگزیدہ کے مقابل پر اٹھ کر کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو فینومینان ہے یہ اس طرح دبنے والا نہیں ہے، یہ اس خوشائند مستقبل کی صبح کا آغاز ہے جس کا ذکر حضرت مسیح علیہ السلام نے اس پیشگوئی میں فرمایا ہے۔ فرمائیے، امام صاحب کی باری نہیں آئی، آپ کی آنی ہے کہ نہیں؟